آج دنیا میں کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو نماز کی کتابوں کے ٹائٹل پر لکھا ملے گا حنفی نماز۔ ارے نماز بھی کبھی حنفی شافی مالکی ہوا کرتی ہے۔ نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مذہب بنا دیے، نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مسلک بنا دیے۔ آپ کسی بھی دینی کتب خانے سے پوچھئے مجھے حنفی نماز چاہیے، آپ کو اٹھا کر کے دیں گے، اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوگا حنفی نماز۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ سارے صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے دنیا والو ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کو ایک ہی طریقہ پسند ہے۔ ارے ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں جب گھر چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، بچے بیوی چھوڑ کر مسجد میں آتے ہو، اللہ کے گھر میں آتے ہو، ایسے طریقے پہ نماز پڑھو جب نماز سے فارغ ہو وہ آپ کے گناہوں کی وہ گٹھڑیاں جو فرشتوں نے نماز پڑھتے وقت اتار کر الگ کر کے رکھ دی تھی، جب آپ نماز سے فارغ ہو وہ فرشتے رب العالمین سے پوچھے الہ العالمین یہ بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اس کی گناہوں والی گٹھڑی اس کے سر پہ دوبارہ لاد دیں یا اس گٹھڑی کا کیا کریں؟ اللہ کہے اے میرے فرشتوں اس گٹھڑی کو ضائع کر دو، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسی نماز پڑھو۔ اور وہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب ہماری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ ایک نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، معیار ہیں، آپ محور ہیں پوری کائنات کا، خاص کر مسلم دنیا کا، کہ پوری دنیا آپ کو قائد مانے، لیڈر مانے، رہنما مانے، رہبر مانے۔ اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں 3 بڑی دعوتیں تھیں، 3 بڑی دعوتیں۔ سب سے پہلی دعوت ہجرت سے پہلے، جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا۔ آج دنیا میں یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، یہ بڑا ایشو اٹھاتا ہے کہ میاں ایسی بات کرو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، محبت والی بات کرو، محبت والی بات کرو۔ اگر کوئی کہے کسی کا دل نہ دکھے، مجھے بتائیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کی زبان نبی سے میٹھی ہو سکتی ہے؟ کسی کا اخلاق نبی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ پھر مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ آپ کا اخلاق گندا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ حق بات نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے نکالا کہ آپ بات ہی حق کی کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زبانی یاد کرتا تھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا کرتے تھے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اللہ کے رسول جو بھی کہتے اس کو لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ عبداللہ تو نبی کریم کی ہر بات لکھتا ہے، آپ کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی غمی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی دکھ میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے مزاح میں کوئی بات کہتے ہیں، اور تو ہر بات لکھتا ہے۔ تو ہمارے بعد آنے والے لوگ جب ان باتوں کو پڑھیں گے وہ تو ہر بات کو دین سمجھ بیٹھیں گے اور ہر بات کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔
تو چلو آج ماحول سے واقف ہے کہ آپ نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی، مزاح میں کہی یا غصے میں کہی، کسی بھی حالت میں کہی، تیرے کو پتہ ہے، لیکن تیرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو تیری لکھی ہوئی ہر بات کو حدیث سمجھیں گے اور ہر بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہر بات کو دین سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے توقف کیا اور کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے لوگوں کے کہنے پر ایک اچھا کام چھوڑ دیا، میں رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیے میں لکھوں کہ نہ لکھوں۔ صحابہ کرام میں جو خوبی تھی نا، وہ یہی سب سے بڑی خوبی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا، ادھر سے سنتے ادھر نکال لیتے، اور اگر وہ دماغ میں اثر کرتی رسول اللہ کے پاس چلے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایسے ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیے ہم کریں یا نہ کریں۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں، حدیث کی شکل میں آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ سابقہ کتابوں میں، سابقہ مذاہب میں جو آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن اسلام کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے، نہ صرف قرآن محفوظ ہے بلکہ نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، جسے آپ راویان حدیث کہتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی محفوظ۔ کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، کون کون اس کا شاگرد ہے، کون کون اس کا استاد ہے، اس کا علاقہ کون سا تھا، جوانی میں کہاں تھا، بڑھاپے میں کہاں تھا، اس کی یاداشت جوانی تک کیسی تھی، جوانی کے بعد کیسی تھی، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اللہ نے اسلام کی ایسی حفاظت کی۔ جب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے روکتے ہیں میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں، اور میں پہلے لکھتا تھا، آپ بتائیے میں نہ لکھوں یا لکھا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، میری ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم میں غصے میں بولوں، خوشی میں بولوں، غم میں بولوں، مزاح میں بولوں، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور یہ مقام دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ میں آج پھر کہوں گا، دیگر مذاہب میں، دیگر مسالک میں اور اہل حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے، ہمارا مرجع اللہ کا رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی بات ہے رسول اللہ پہ پیش کرو، اگر آپ اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں وہ ہماری بات ہے، آمنا و صدقنا۔ اگر آپ تصدیق نہیں فرماتے تو آپ بھی اس بات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نے کلمے میں ایگریمنٹ تو یہی کیا ہے نا، اس کے علاوہ تو ایگریمنٹ نہیں کیا۔